اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج آیت نمبر 6 ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اللہ ہی برحق ہے، خدا ایک حقیقت واقعیہ ہے، کوئی کسی کے ذہن کا اختراع نہیں ہے، بلکہ تمام حق اور حقیقتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کا حق ہونا کسی کی طرف سے عطا شدہ نہیں، یعنی اللہ بذات خود حق ہے، ذاتاً حق ہے۔ باقی جتنے وجود ہیں، انبیاء کا وجود، اولیاء کا وجود، اوصیاء کا وجود، جتنی شان و شوکت عظمتوں والی ہستیاں ہیں، سب کا مقام عظمت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کی ذات کسی کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کا وجود حق ہے، ذاتاً حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ کا وجود حق ہے اور اسی کی طرف سے یہ کائنات کا جو وجود ہے یہ بھی حق پر مبنی ہے، اور پھر قیامت کا وجود بھی حق پر مبنی ہے۔ اگر قیامت نہ ہو تو اس کائنات کا وجود عبث لازم آتا ہے، فضول لازم آتا ہے۔ اس کائنات کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے، وہ نتیجہ قیامت ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، قیامت کا وجود ایک عقلی حقیقت ہے۔ فرض کریں کہ ایک بندہ ظالم ہے، وہ 10 آدمیوں کو مار دیتا ہے، اب اس کو کتنی سزا دی جائے؟ 10 مرتبہ ہم قتل کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے، یعنی قصاص کے طور پر اس کو 10 مرتبہ مارا جا سکتا ہے؟ ایک شخص کے مقابلے میں اس کو مارا جائے گا نا، باقی 9، یعنی سزا بھی پوری نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو آدمی 10 لوگوں کو زندگی بخشتا ہے، یعنی عظیم کارنامے انجام دیتا ہے، 10 آدمیوں کی جان بچاتا ہے، اس کے انعام کے لیے بھی یہ دنیا کافی نہیں۔ جس طرح سزا کے طور پر یہی دنیا کافی نہیں ہے، محدود ہے، اسی طرح انعام کے طور پر بھی یہ دنیا کافی نہیں، محدود ہے۔ خداوند متعال نے ایک بے پایان نظام رکھا ہے، اگر سزا ہے تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اگر جزا اور انعام ہے تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، تاکہ وہاں خداوند متعال جو انعام کے حق دار ہیں ان کو وسیع انعام عطا فرمائے، اور جو سزا کے حقدار ہیں خدا نے سزا کا دن معین کیا ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، خداوند متعال ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، ایسا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، یہ کہ اللہ ان سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، قبروں سے سب کو اللہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے کاج بحثیں کرتے ہیں، یعنی مجادلہ کرتے ہیں، الٹی پھلٹی باتیں کرتے ہیں خداوند متعال کے بارے میں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کوئی برہان ہے، دلیل ہے۔ تو خدا کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر برہان کے مجادلہ کرتے ہیں، کاج بحثیاں کرتے ہیں، یعنی الٹی پھلٹی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ثانی عطف ہی، ایسے لوگ تکبر کرنے والے ہیں، غرور کرنے والے ہیں۔ ثانی عطف ہی کا لفظی ترجمہ ہے شان پھیرنے والا، تو یہاں تکبر و غرور کے اکڑنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ثانی عطف ہی لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ متکبرانہ انداز میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی، خاری ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت والے دن ہم اس کو آگ کا عذاب الحریق، جلانے والا عذاب، ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ خدا عذاب نہیں دے رہا،
توجہ کریں، ایک نقطہ یہاں پر بہت زبردست ہے. خداوند متعال کے پاس عذاب ہے ہی نہیں، اور یہ عذاب خدا دے ہی نہیں رہا. دار واقع یہ وہ عذاب ہے جو خود انسان نے وہاں بھیجا ہے، خود انسان نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا ہے. یہ وہ آگ ہے جو خود انسان نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ جلائی ہے. بہت بڑی نقطہ. خداوند متعال کے پاس اصلاً عذاب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی کو عذاب نہیں دیتا. ہاں خود لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عذاب میں ڈالتے ہیں. خدا کسی کے لیے آگ نہیں جلاتا، خود لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے لیے آگ جلاتے ہیں، اپنے آپ کو آگ میں ڈالتے ہیں. تو اس دنیا میں کوئی بھی انسان جو کام انجام دیتا ہے نا، یعنی اگر نیک کام انجام دے رہا ہے تو گویا یہیں پہ جنت کا درخت بنا رہا ہے، اس جنت کے درخت کو آگے بھیج رہا ہے. جو وہاں موجود ہوگا اس کو پائے گا، آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا. کبھی ایسے کام کرتا ہے گویا خود وہ اپنے لیے وہاں حوروں کو بھیج رہا ہے. کبھی ایسے کام کرتا ہے جنت کے باغات کو اپنے لیے وہاں تعمیر کرتا ہے، تیار کرتا ہے. کبھی ایسے کام کرتا ہے کہ وہی کام اس کے لیے جنت کی نہریں بن جاتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی دودھ کی نہریں، کبھی شہد کی نہریں، کبھی بہترین پانی کی نہریں. یہ ہمارے کام ہی ہیں جو وہاں صورتیں بنا رہے ہیں جنت. اور خدا نے خواستہ ہمارے پورے کام ہوئے تو وہ ہمارے پورے کام ہی جہنم کی آگ بن جاتے ہیں. خداوند متعال کسی کو، حقیقت یہ ہے کہ خداوند متعال کے ہاں عذاب نہیں ہے. یہ لوگ ہی ہیں جو خود اپنے لیے عذاب بناتے ہیں. ایک مقام پہ قرآن مجید میں الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نار. اس طرح آیت کہ جو لوگ یتیم لوگوں کا مال کھاتے ہیں وہ آگ کھاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی وہی آگ کیا ہے؟ یہ یتیم لوگوں کا مال ناحق کھانا ہی آگ ہے. تو یہی وہاں پر ہوگا آگ، یہی ناحق مال کھانا یہی آگ ہے جو لوگوں کو کے شکموں کو وہاں جلائے گی. توجہ رکھیں. خداوند متعال کے ہاں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، بخششیں ہیں، کرم ہیں. ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی حالت ایسی بناتے ہیں کہ ہم اس رحمت کے آگے، برکت کے آگے، بخشش کے آگے اپنے آپ کے اوپر پردہ ڈال لیتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. جب ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو فوراً بلا فاصلہ خدا کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے. تو دیکھیے خدا فرما رہا ہے ذالک بما قدمت یداک، جو جلانے والا عذاب ہے یہ سب تیرے اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے کی وجہ سے ہے. جو آپ نے خود آگے بھیجا ہے یہ وہی چیز تو ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. سبحان اللہ. ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ خود انسان ہی ہیں. ایک مقام پر ہے ان اللہ لا یظلم الناس، کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ ہی ہیں جو اپنے آپ کے اوپر ولکن الناس انفسهم یظلمون. ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی یک طرفہ بندگی کرتا ہے. اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا مکارم شرائط صاحب نے کہ جو لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو فقط زبانی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں زبان سے. اور میرے سمجھ میں یہ صحیح ہے کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر، ایک طرف میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے بس اللہ کو اتنا مانا ہے کہ اللہ کا دین جہاں پر ان کے نفع میں ہوگا، ان کو فائدہ دے گا تو آگے بڑھ جائیں گے. اگر وہاں اللہ کے دین میں انہوں نے دیکھا کہ یہاں قربانی دینی پڑ رہی ہے، مال خرچ کرنا پڑ رہا ہے، یا جان قربان کرنا پڑ رہی ہے، تو وہاں پہ ایک قدم پیچھے ہو جاتے ہیں، ایک کنارے پہ کھڑے ہیں. یعنی انہوں نے دل و جان سے دین کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر تسلیم نہیں کیا کہ خدایا حقیقی اسلام ہے ہی یہی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ جو بھی حکم کرے گا، میرا مال، میری جان، میرا خاندان، قوم، قبیلہ، میری اولاد، میری جان، سب کچھ اللہ کے حکم کے سامنے سارے تسلیم خم کرتے ہیں. یہ اسلام تو یہ ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ یا تو ان کا دین فقط زبان پر ہے، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں دین ان کی زبان پر ہے، جب دین کے ذریعے سے کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو پھر
دین سے روگرداں ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر قرآن مجید میں اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو یک طرفہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ کیسا دین ہے، عظمت والا دین کی تعریفیں کرنے والا، دین پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے، اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے، مصیبت پہنچے تو منہ کے بال الٹ جاتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جہاں کو جان قربان کرنا پڑتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب میدان سجتا ہے تو وہاں مرد میدان حقیقی جہاد کرنے والے مجاہد مومن کتنے ہوتے ہیں؟ چند ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید یہی فرما رہے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے، تو مشکل مرحلہ آتا ہے تو منہ کے بال الٹ جاتا ہے۔ تو ایسا بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے دین پہ عمل کر لیا ہے، نہیں۔ تو یہی ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح ہے، نمازی آپ کو بہت سارے دکھائی دیں گے جہاں مال خرچ نہیں ہوتا، جہاں خمس کی بات آتی ہے، زکوٰۃ کی بات آتی ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو خمس ادا کرتے ہیں، کیونکہ مال سے دینا پڑے گا، مال خرچ آپ تھوڑی نظامت کرنی پڑتی ہے۔ پھر خمس کی بات آتی ہے تو پھر خمس دینے والے کتنے لوگ ہیں، لیکن نماز خیر ہے، چلو نماز پڑھ لی، اس میں کوئی خرچہ تو نہیں۔ ابھی اسی کو دیکھ لیں، یہ بھی یہی صورتحال ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ دل سے خدا کو مانتا ہے، خدا کو روزی رساں مانتا ہے، خدا کو رازق مانتا ہے، خدا کو حاکم مانتا ہے، مؤثر فی الوجود فقط ذات خدا کو مانتا ہے، تو وہ تو تیار ہے، خدا جو کچھ طلب کرتا ہے دینے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہی صورت، اسی چیز کو دیکھ لیں، یعنی ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، مومنین میں، اپنی آبادیوں میں، کہ جو لوگ نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو سمجھے کہ گئے، ان کا دائرہ جو دائرے میں ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، کتنے لوگ ہیں جو خمس نہیں دیتے۔ تو اس کی وجہ بھی یہ کہ ان کا دین فقط زبان پر ہے، جہاں پر ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا دین کو لے لیتے ہیں، جہاں پر اپنے مال میں نقصان سمجھتے ہیں قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ فرما رہا ہے خاسر الدنیا والآخرہ، جو بعض دین پہ عمل کرتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں ان کا نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے اپنا دین لے لیتے ہیں، جہاں اپنا نقصان سمجھتے ہیں اس دین کے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ خاسر الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی انہوں نے خسارہ اٹھایا ہے اور آخرت میں بھی یہی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی کھلا نقصان ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ آخرت ملی، نہ دین ملا، نہ دنیا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، یہ لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، یدعو من دون اللہ، ایسوں کو کہ ما لا یضرہ، جو نہ اسے ضرر دے سکتا ہے، وما لا ینفعہ، اور جو نہ اسے فائدہ دے سکتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کہ جو اسے نہ فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو بڑی کھلی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، تو یہ ایسوں کو پکارتے ہیں، وہ ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، جس کا نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے، ایسوں کو پکارتے ہیں۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پکارتے ہیں ایسوں کو کہ جن کا ضرر نقصان ان کے نفع سے ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، کتنا برا ہے اس کا سرپرست اور اس کا رفیق بھی کتنا برا ہے۔ یہ جو ماننے والا ہے یہ بھی برا ہے، جس کو مان رہا ہے وہ بھی برا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، خداوند متعال مومنوں کو، لوگوں کو جہاں ڈراتا ہے اپنے عذاب سے، وہیں پہ امید بھی دلاتا ہے، خوشخبری بھی دلاتا ہے۔ فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو یقیناً جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اسے یقیناً کار گزرتا ہے۔ اللہ جو انجام دینا چاہے اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور اگر کسی کام کو روکنا چاہے تو اللہ سے کوئی کروا نہیں سکتا۔ من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا،
تو اس آیت کے بارے میں بھی شان نزول مختلف بیان ہوئے. ایک یہ کہ بنی اسد اور ایک اور قبیلہ تھا جن کا پیغمبر اکرم کے ساتھ معاہدہ تھا یہودی کے مقابلے میں. وہ پیغمبر کے ساتھ ہو لیے، پیغمبر کے ساتھ معاہدے میں آ گئے، لیکن یہودیوں کے مقابلے میں ان کو ڈر رہتا تھا. وہ گمان کرتے تھے کہ پتہ نہیں پیغمبر اکرم کی اللہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا. اس میں تھوڑی اور وجوہات بھی ہیں آیت میں. یعنی جو ہو کی ضمیر ہے بعضوں نے اسے من کی طرف پلٹائی، یعنی خود رسول خدا مراد نہیں لیا. یعنی خود جو شخص یعنی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا. تو بات کیا دو قسم کے ترجمے کیے گئے. من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں رسول کی مدد نہیں کرے گا، یعنی یہ گمان کر کے کہتے ہیں کہ بس اب تو رسول کامیاب نہیں ہوں گے، تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی اوپر کی طرف باندھ لے. یعنی ان کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ ایک رسی اپنے گلے میں ڈال کے اوپر چھت کے ساتھ لٹک جائے اور وہیں پہ اس کو موت آ جائے. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اسے چاہیے کہ ایک رسی اوپر کی طرف باندھے. ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اپنا گلا گھونٹ لے، یعنی اس کی سانس منقطع ہو جائے. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھے کہ کیا اس کا یہ حربہ اس کے غصے کو دور کر دیتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ انس قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند متعال حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. خداوند متعال ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. خداوند متعال اپنی حقیقی بندگی کی سعادت نصیب فرمائے. خداوند متعال ہم سب پہ ہمیشہ اپنا خصوصی رحمت و کرم و نظر مغفرت بخشش عطا فرمائے. خداوند متعال ہمارے حقیقی وارث امام زمانے کا جلد ظہور فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات.